بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آثار و سنن کا سبق نمبر 126 ہے اور اس سبق کے اندر ہم 2 باب پڑھیں گے، جن میں سے پہلا باب ہے باب ما جاء فی الدعاء بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا بیان ہے۔ اس کے اندر اس بارے میں علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے، یعنی اس باب کے تحت انہوں نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا بیان ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ترجمہ تشریح پڑھیں گے۔ باب ما جاء فی الدعاء بعد المکتوبہ، اس کے تحت جو حدیث ہے وہ ہے عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا یا عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، کون سی دعا اسمع زیادہ قبول ہوتی ہے، زیادہ مقبول ہے؟ قال، آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے آخری نصف میں، ودبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نمازوں کے بعد۔ رواہ الترمذی، اس کو ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث جو ہے حسن ہے۔ یعنی 2 جگہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے ان 2 وقتوں میں۔ ایک وقت تو جو ہے وہ رات کا آخری نصف ہے، یعنی جو ہے وہ دوسرا نصف جو ہے وہ مراد ہے، اور دوسرا یہ ہے جس میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا جو ٹائم آپ نے بیان کیا وہ ہے فرض نمازوں کے بعد۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو اس کا باب قائم کیا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق نمبر 126 میں دوسرا جو باب ہے وہ باب رفع الیدین فی الدعاء ہے، دعا میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس کا بیان ہوگا اس باب کے تحت۔ اس باب میں علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں جن میں دعا کرتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اس مسئلے کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس مسئلے کے ساتھ ساتھ ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور تفصیل بھی پڑھیں گے۔ باب رفع الیدین فی الدعاء، یہ باب ہے دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں۔ اس کی پہلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت انہا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو رافعا یدیہ یقول اللہم انما انا بشر فلا تعاقبنی ایما رجل من المؤمنین آذیتہ او شتمتہ فلا تعاقبنی فیہ، رواہ البخاری فی الادب المفرد، وقال الحافظ فی الفتح هو الصحیح الاسناد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، دیکھا، اللہم انما انا بشر، اے اللہ بلا شبہ میں انسان ہوں، فلا تعاقبنی، مجھ سے مواخذہ نہ فرمائے، ایما رجل من المؤمنین، جس مومن کو میں نے تکلیف دی ہو، آذیتہ او شتمتہ، یا برا بلا کہا گیا ہو، فلا تعاقبنی، تو مجھ سے مواخذہ اس کے بارے میں نہ فرمائے۔ رواہ البخاری فی الادب المفرد، امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے، اور حافظ فرماتے ہیں فتح الباری کے اندر کہ یہ حدیث جو ہے صحیح الاسناد ہے۔ اس باب کی اگلی روایت ہے وعنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافعا یدیہ حتی بدا ضبعہ یدعو، رواہ البخاری فی جزء رفع الیدین وصححہ ابن حجر۔ انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کرتے ہوئے دیکھا، حتی بدا ضبعہ، یہاں تک کہ آپ کی بغل مبارک ظاہر ہو گئی، یدعو، دعا فرماتے ہوئے۔ رواہ البخاری فی جزء رفع الیدین، اس کو بخاری نے جزء رفع الیدین کے اندر روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تصحیح کی ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس باب کی تیسری اور آخری روایت ہے
وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا رواہ ابو داود وابن ماجہ والترمذی وحسنہ قال الحافظ فی الفتح سندہ جید۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا پروردگار حیا کرنے والا، کریم درگزر کرنے والا ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ، وہ اپنے بندے سے جب وہ ہاتھ اٹھائے، ان یردہما صفرا، خالی لٹانے سے شرماتا ہے، یعنی جب اس سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو خالی واپس لٹاتے ہوئے اس کے ہاتھ، اس بات سے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ و ترمذی، اس کو ابو داود، ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا، وحسنہ، اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر اپنی بخاری کی شرح جو ہے فتح الباری، اس میں فرماتے ہیں سندہ جید، اس کی سند جو ہے جید ہے۔ تو اس باب کی تینوں احادیث سے رفع الیدین فی الدعاء کا سنت ہونا معلوم ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ دعا کے اندر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے، لیکن کہاں تک اٹھائے جائیں اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اتنے اٹھائے جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہاتھ اوپر اٹھاتے دعا کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ ایک روایت تو یہ، دوسری روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی روایت میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کے جو سرے ہیں وہ اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے تھے اور پھر دعا مانگتے تھے۔ اور یہ دونوں قسم کی جو روایات ہیں یہ دونوں مشکات کی کتاب الدعوات میں ہیں، اس میں جو یہ دونوں روایات منقول ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کی مقدار بیان کی گئی ہے، یہ جو مقدار ہے یہ اوسط درجہ ہے، درمیانہ درجہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول بھی یہی تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہی تھا کہ آپ کے ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھتے تھے۔ لیکن جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے اوپر ہاتھ اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے جب دعا میں استغراق مبالغہ مقصود ہوتا تو ہاتھ زیادہ بلند فرماتے تھے، یعنی اتنی محویت ہوتی، اتنا مبالغہ اور استغراق مقصود ہوتا، جیسے کہ استسقاء کی نماز پڑھتے ہوئے اس کے بعد جب دعا مانگتے ہیں اس وقت، یا پھر کسی سخت آفات اور مصائب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے دعا مانگنے کے لیے تو اتنے اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ تو ان دونوں قسم کی روایات میں اس طرح سے تطبیق ہو جاتی ہے کہ اکثری معمول، عام معمول جو تھا وہ کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھانے کا تھا، اور جو زیادہ جس روایت میں منقول ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بلند کیے ہاتھ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، تو ان روایات سے یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار پر محمول ہے، یعنی جب کبھی کوئی استسقاء کی نماز ہے، کوئی کسی آفت کے مصیبت کے وقت، کسی آندھی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چونکہ اس میں استغراق اور مبالغہ مقصود ہوتا تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ زیادہ بلند فرماتے، تو اس طرح دونوں احادیث کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب ما جاء فی المکتوبہ کی ایک حدیث اور باب رفع الیدین فی الدعاء کی 3 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور دعا میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اس مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھانا تھا دعا کرتے ہوئے، اور کبھی کبھار جب دعا میں استغراق، مبالغہ یا محویت مقصود ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آفات و مصائب کے وقت جیسے کہ آپ جو ہے اتنے ہاتھ بلند فرماتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔
آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت آفات اور مصائب کے وقت دعا میں ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.